ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، قول کے اعتبار سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم 8ویں باب کا جائزہ لیں گے، کتاب حدیث کی اہمیت اور ضرورت، اور یہاں ہم بتائیں گے کہ تعدد طرق کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں کیا ہیں۔ یعنی طریق کی جمع طرق ہے، کتنے چینز کے ذریعے سے حدیثیں پہنچتی ہیں۔ تو تعدد طرق کے اعتبار سے حدیث کی 2 قسمیں ہیں، تو حدیث متواتر اور حدیث احاد۔ متواتر کا مطلب ہے کانسیکیوٹیو، اور ان حدیثوں کو کہتے ہیں متواتر جو ہر دور میں، یعنی پہلے، دوسرے، درمیانی اور آخری دور میں، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور تبع تابعین کے دور میں مسلسل ان کو کئی لوگوں نے روایت کیا ہے، تو اور ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ان کی تکذیب ممکن نہیں ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں ان کو متواتر احادیث کہتے ہیں کہ غالباً جیسا کہ سیوطی نے لکھا ہے، جلال الدین سیوطی نے، کہ متواتر احادیث کے لیے 10 مختلف صحابہ اور 10 مختلف تابعین اور 10 مختلف تبع تابعین سے حدیث مروی ہو تو اس کو متواتر کہتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا غور فرمائیے کہ متواتر احادیث کی تعداد میرا خیال ہے 200-300 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ متواتر حدیثیں وہ حدیثیں ہوتی ہیں جو پبلک میٹنگ میں یا عوامی خطاب میں کہی جاتی ہیں۔ یعنی مسجد میں فرض کیجئے 400 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں آپ نے خطاب کیا، جمعے کے خطبے میں خطاب کیا، یا پھر فتح مکہ کے موقع پر خطاب کیا، یا حج کے موقع پر خطاب کیا، یا صلح حدیبیہ کے موقع پر خطاب کیا۔ تو جو عوامی اجتماعات میں تقریریں ہوتی ہیں جہاں بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو ایسی حدیثیں متواتر ہوتی ہے۔ لیکن حدیث کے صحیح ہونے کے لیے متواتر کی شرط نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات بات شورا میں کی جاتی ہے جہاں 5-10 لوگ موجود ہوتے ہیں، بعض اوقات بات صرف ایک آدمی سے کی جاتی ہے، کوئی جنگی راز ہے تو وہ صرف سپہ سالار سے بتایا جاتا ہے، ایک آدمی سے بات کی جاتی ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف ایک پولیس کے آدمی سے کی جاتی ہیں، فوجی کمانڈر سے کی جاتی ہیں۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو تنہائی میں بیوی کے ساتھ کی جاتی ہیں، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بیٹی کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ تو یہ شرط نہیں ہے حدیث کے لیے کہ ہر حدیث پبلک میں بیان کی جائے اور اس کے لیے ہزاروں لوگ ہوں، مجمع ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ حدیث متواتر کی مزید 2 قسمیں ہیں، ایک میں تواتر لفظی ہوتا ہے اور ایک میں تواتر معنوی۔ تواتر لفظی کا مطلب یہ ہے کہ من و ان متن کے الفاظ جو کہ تو وہی ہوتے ہیں، اس کو تواتر لفظی کہتے ہیں۔ اور تواتر معنوی کا مطلب یہ ہے کہ ہر صحابی اپنے الفاظ میں چیز کو، واقعے کو، حقیقت کو بیان کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کہا تھا کہ یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، یہ فرض ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو مضمون کا تواتر ہوتا ہے، الفاظ کا تواتر نہیں ہوتا۔ اب ذرا دیکھ لیجئے متواتر لفظی کی ایک مثال صحیح بخاری میں آئی ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو شخص جھوٹ باندھے گا مجھ پر، مجھ سے منسوب کرے گا، متعمدن، جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ کی آگ میں کر لے، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ کی آگ میں کر لے۔ جو شخص جان بوجھ کر مجھ سے جھوٹ منسوب کرے۔ اسی طرح دیکھیے موضوع پر مسح کرنا،
تو یہ بھی ایک متواتر لفظی ہے. تو یہ اب آ جائیے متواتر معنوی کہ یعنی مفہوم کے اعتبار سے. مثال کے طور پر دعا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہاتھ اوپر اٹھاتے تھے، کبھی نہیں اٹھاتے تھے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا لازمی اور ضروری نہیں ہے. جیسے آپ نماز میں بہت ساری دعائیں کرتے ہیں نا، تشہد کے بعد وہ ہاتھ اٹھائے بغیر کرتے ہیں. اچھا، اب متواتر کے مقابلے میں احاد ہیں. احاد کا مطلب ہے آئسولیٹڈ. تو ان احادیث کو کہتے ہیں جو متواتر نہیں ہیں، یعنی جن کی تعداد، راویوں کی تعداد 10 سے کم ہے. تو اب یہ اس کو خبر احاد یا خبر واحد بھی کہتے ہیں. اور خبر واحد کی 3 مشہور قسمیں ہیں. سب سے پہلے تو ہے مشہور، اس میں راویوں کی تعداد ہر طبقے میں 3 سے لے کر 9 تک ہوتی ہے. اور حدیث عزیز ہوتی ہے جس میں ہر طبقے میں راوی کی تعداد کم سے کم 2 ہوتی ہے. اور حدیث غریب وہ حدیث ہے جس میں کسی بھی طبقے میں صرف 1 راوی ہو. تو اب ذرا یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ یہ جو متواتر اور احاد کی تقسیم ہے یہ کوانٹیٹیو ہے. کوانٹیٹیو یعنی اس حدیث کو 10 صحابہ روایت کر رہے ہیں، پھر ان سے 10 تابعین روایت کر رہے ہیں، ان سے 10 تبع تابعین روایت کر رہے ہیں، تو یہ متواتر اس لحاظ سے ہو گئی. لیکن جو احاد ہیں وہ بھی صحیح حدیث ہو سکتی ہے، متواتر بھی صحیح حدیث ہو سکتی ہے. تو صحیح حدیث اصل میں وہ کوالٹیٹیو معیاری تقسیم ہوتی ہے کہ جو قبولیت یا عدم قبولیت کا معیار ہے. اس نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب دیکھیے یہاں پر ایک چارٹ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 122 پر. ذرا اس چارٹ کو دیکھیے. تو پہلی قسم مشہور کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہاں دیکھیے ایک حدیث ہے، اس کی 3 سندیں ہیں. صحابی نمبر 1 تابعی نمبر 1 کو بتا رہے ہیں، اور تابعی نمبر 1 تابعی نمبر 1 اور وہ پھر راوی کو بتا رہے ہیں. اور اسی طرح دیکھیے دوسری میں راوی نمبر 2 ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تابعی نمبر 2 سے سنی، اور اس نے تابعی نمبر 2 سے سنی، اور اس نے صحابی نمبر 2 سے. تو یہاں پر تمام صحابہ مختلف ہیں، 3 مختلف صحابہ ہیں، اور 3 مختلف تابعین ہیں، اور 3 مختلف تبع تابعین ہیں، اور 3 مختلف راوی ہیں. تو یہ کم سے کم اگر 3 ہوں تو پھر ایسی حدیث 3 سے لے کے 9 تک، تو ایسی حدیث مشہور کہلاتی ہے. جیسے مشہور حدیث ہے کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا. تو اللہ تعالیٰ علم جو ہے وہ دلوں سے ایسے کھینچ کے نہیں اٹھاتا، بلکہ علماء کو اٹھا لیتا ہے تو علم ختم ہو جاتا ہے. تو یہ بعض یعنی مشہور غیر اصطلاحی بھی ہوتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں علم حدیث میں. علم حدیث میں حدیث مشہور وہی ہے جس کے کم سے کم ہر طبقے میں، ہر دور میں 3 مختلف راوی ہوں. اب اس کی مشہور مثال دیکھیے، علماء کے اندر بھی مختلف طبقوں میں مختلف حدیثیں مشہور ہو جاتی ہیں. جیسے علماء حدیث میں یہ حدیث بہت مشہور ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنت شہرا بعد رکوع فی صلاة الفجر یدعو علی رعل و زکوان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک رعل اور زکوان کے قبائل کے خلاف رکوع کے بعد قنوت نازلہ میں بد دعا کی، کیونکہ یہ رعل اور زکوان کے لوگوں نے دھوکے سے کچھ صحابہ کو لے جا کے قتل کر دیا تھا، تو ان کے اوپر بد دعا کی گئی. تو یہ حدیث بہت مشہور ہے صحیح مسلم کی. اچھا، عوام میں یہ حدیث بہت مشہور ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو دوسرے مسلمانوں کو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے محفوظ رکھتا ہے. اچھا، اب فقہا
کے اندر ایک حدیث بہت مشہور ہے، حالانکہ یہ ضعیف حدیث ہے، لیکن فقہا نے اس کو قبول کیا ہے، ابغض الحلال الی اللہ عز وجل الطلاق، کہ اللہ عز وجل کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جائز چیزوں میں سے وہ طلاق ہے۔ اور علماء اصول کے نزدیک یہ ابن ماجہ کی ایک صحیح حدیث بہت مشہور ہے۔ علماء اصول جو فقہ کے اصول بیان کرتے ہیں کہ کب سہولت دی جا سکتی ہے، لوگوں کو رخصت دی جا سکتی ہے، تو ابن ماجہ کی حدیث ہے ان اللہ وضع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ان گناہوں کو معاف کر دیا ہے جو خطا ہوں، یعنی غیر دانستہ ہوں، اور نسیان بھول کے نتیجے میں ہوئے ہوں، یا وہ کام جو جبر کے نتیجے میں ہوئے ہوں، ان کا گناہ نہیں لکھا جاتا، ان کی سزا نہیں دی جاتی۔ 3 قسم کے گناہ، نادانستہ ہوں، ناواقفیت کی بنیاد پر ہوں، بھول کی بنیاد پر ہوں، یا وہ جبری طور پر دل کی کراہیت کے ساتھ کرائے گئے ہوں۔ تو اسی طرح دیکھیے، اب دوسری قسم ہے اخبار احاد کی، اس کو حدیث عزیز کہتے ہیں۔ حدیث عزیز وہ حدیث ہے جس کی سندوں میں کم سے کم 2 مختلف صحابی ہوں، اور کم سے کم 2 مختلف تابعی ہوں، اور 2 مختلف تبع تابعی ہوں، اس سے زیادہ ہوں، تو اس کو عزیز کہتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیے، ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں آئی ہے، اس کے راوی حضرت انس بھی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے محبوب نہ ہو جائیں، اس کے والد سے، اس کی اولاد سے، اور اس کے ماں باپ سے، اور ساری دنیا کے انسانوں سے۔ تو یہ حدیث ہے۔ اب دیکھیے یہاں یہ آپ صفحہ نمبر 126 پر یہ چارٹ دیکھ رہے ہیں، 2 مختلف صحابہ ہیں، 2 مختلف تابعین ہیں، اور پھر ہر ایک سے 2 مختلف تبع تابعین ہیں، اور پھر ہر سند کے اندر پھر 2 مختلف راوی ہیں۔ تو یہ حدیث پھر عزیز ہو گئی۔ اخبار احاد کی تیسری قسم ہے غریب، اور غریب اس حدیث کو کہتے ہیں کہ کسی بھی طبقے میں صرف ایک راوی ہو۔ اس کی مشہور مثال بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات۔ اس حدیث کے راوی صرف اور صرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو صحیح حدیث ہونے کے لیے متواتر یا عزیز یا مشہور کی شرط نہیں ہے، غریب حدیث بھی صحیح ہو سکتی ہے، بشرطے کہ وہ اس کے راوی تمام جو ہے وہ عادل اور ضابط ہوں۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ بعض حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جو غریب مطلق ہوتی ہیں، یعنی ابتدا ہی میں وہ ایک ہوتی ہے، لیکن بعض حدیثیں بعد میں اس میں غرابت پائی جاتی ہے۔ جیسے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، تو آپ یہاں دیکھیں کہ یہ حضرت انس کی روایت ہے، لیکن امام زہری سے اس کو صرف اور صرف امام مالک نے روایت کیا ہے۔ اور صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وعلی رأسہ المغفر، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وعلی رأسہ المغفر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر مکے میں داخل ہوئے۔ ظاہر ہے کہ احرام کے بغیر داخل ہوئے، اور غزوہ ہے فتح مکہ کا، اور جنگی لباس میں داخل ہوئے، تو علی راسہ المغفر، اور آپ کے سر کے اوپر خود تھی۔ تو حاصل کلام اس پوری گفتگو کا یہ ہے کہ تعدد طرق کے اعتبار سے حدیث کی 2 قسمیں ہیں، متواتر اور احاد۔
اور امام سیوطی کے نزدیک حدیث متواتر کے لیے ہر دور میں 10 راویوں کا ہونا ضروری ہے، اور متواتر حدیثوں کی تعداد بہت کم ہے، اور جن احادیث کے راوی کسی بھی مرحلے پر 10 سے کم ہوں وہ احاد کہلاتی ہیں، اور احاد کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان میں صحیح احادیث بھی ہیں۔ احاد کی 3 قسمیں ہیں، غریب، عزیز اور مشہور۔ جس حدیث کے کسی بھی طبقے میں یا مرحلے پر صرف ایک راوی ہو وہ غریب کہلاتی ہے، اور جس کے کسی بھی مرحلے پر صرف 2 راوی ہوں تو وہ عزیز کہلاتی ہے، اور جس حدیث کے راویوں کی تعداد 3 سے زیادہ ہو، 3 سے 9 تک، وہ پھر مشہور کہلاتی ہے، اور 10 سے زیادہ ہر طبقے میں ہوں تو وہ حدیث متواتر کہلاتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔